بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پوری کائنات کو اللہ نے اپنے امر کن سے پیدا فرمایا اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتی۔ لیکن انسان کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے بھلے اور برے کا۔ اگر انسان بھلائی کی لائن سے محنت کرے گا تو انسان فرشتوں سے بھی اونچا چلا جاتا ہے، اور اگر برائی پر محنت کرتا ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے۔ انسان کے سامنے دو راستے ہیں، خیر کا یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ان کی مرضی کے مطابق چلے، اور دوسرا راستہ شر کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اور اپنی من چاہی زندگی گزارے، اور اگر اس طرح زندگی گزارے گا تو پھر جنت میں اس کی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، وہ لوگ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے حالانکہ وہ اس سے نکل نہیں سکتے اور ان کے لیے ہمیشہ والا عذاب ہوگا۔ اب اگر اس نے اپنی مرضی کو قربان کر کے اللہ کی مرضی پوری کر دی تو گویا اس نے بو دیا، جیسے کھیت میں 10 من اناج بو دیا تو جب اگے گا تو 100 من بن کر نکلے گا۔ اسی طرح انسان اگر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں بو دے گا اور قربان کر دے گا تو انسان کی مرضی آخرت میں اگے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت کے اندر تم کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہارا نفس خواہش کرے گا اور جس کو تم چاہو گے۔ اس طرح دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس لیے کہ اسی پر آخرت کی اور دنیاوی زندگی بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہے۔ انسان کو اللہ نے 2 نعمتیں دی ہے، ایک جان دوسرا مال۔ اب انسان کی 4 نسبتیں ہیں، ان چاروں پر جان اور مال لگانا ہے اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ نمبر 1 عام جانداروں والی نسبت، جیسے بھوک لگے تو کھانا، پیاس لگے تو پینا، گرمی سردی کا انتظام کرنا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ نمبر 2 فرشتوں والی نسبت، جو عبادت کے ذریعے پوری ہوں گی، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ نمبر 3 خلافت خداوندی والی نسبت، یعنی اخلاق اور ہمدردی پر، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلائے کیونکہ رزاق کا خلیفہ ہے، دوسروں پر رحم کرے کیونکہ رحیم کا خلیفہ ہے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے کیونکہ غفار کا خلیفہ ہے۔ نمبر 4 نیابت نبوت والی نسبت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، لہٰذا دعوت والا کام کرے۔ پہلی نسبت پر اپنا جان مال اتنا لگائے جتنے کی ہمیں ضرورت ہے، جیسے بیت الخلاء میں ہم اتنا ہی وقت لگاتے ہیں جتنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری نسبت فرشتوں والی، یعنی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ عبادت کو ایسے طریقے پر کرنا ہے کہ عبادت کا مزاج پیدا ہو جائے، یعنی جیسے نماز کا اس طرح پڑھنا کہ اللہ کے حکم پر جان لگانے کا مزاج پیدا ہو جائے، کیونکہ پوری جان کو اللہ کے حکم پر لگانا ہے اور پورے بدن کو اللہ کے حکم میں جکڑنا ہے۔ آنکھ، کان، زبان حکموں میں جکڑا ہوا، ہاتھ پیر پابندی، حتیٰ کہ دل و دماغ پر پابندی ہوتی ہے۔ اگر نماز والا مزاج انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو نماز کے باہر بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوگا۔ زکوٰۃ ایسے طریقے پر دی جائے کہ مال کو اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے، اور روزے کا مزاج یہ ہے کہ اپنے تقاضوں کو دبانے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ جب انسان کے اندر تقاضوں کو دبا کر جان اور مال لگانے کا مزاج بن جاوے تو اب انسان انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی خلافت کا حق ادا کرنے والا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔